بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید دستگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں نشیب و فراز کا عمل جاری ہے۔ گورنر پنجاب کے بعد پی ڈی ایم نے اب سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو لانچ کر دیا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی جب اپنے استعفوں کی منظوری کے لیے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے پاس ایک وفد کی شکل میں پہنچے تو انہیں 440 وولٹ کا جھٹکا لگا اور وفد کو مایوس لوٹنا پڑا۔ وہ جھٹکا کیا تھا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہیں پی ٹی آئی کے کچھ اراکین ٹریپ تو نہیں ہو رہے، یا حکومتی اتحاد کا ڈالا ہوا دانا تو چگنے نہیں لگ گئے، یا پھر سپیکر بھی لانچنگ پیڈ پر ہی ٹھوس ہو جائیں گے؟ آج اسی پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ایک کہاوت بہت مشہور ہے، یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ یہ کہاوت آج پاکستان کے اندر جو سیاسی سرکس لگی ہوئی ہے اس کے خالقوں یعنی پی ڈی ایم کے قائدین پر صادق آتی ہے۔ پی ڈی ایم نے 3.5 سال تک پی ٹی آئی سرکار کو چلنے نہیں دیا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کو اس بات کا شدید خوف تھا کہ ایک ایک کر کے ان سب کے کچے چٹھے کھل رہے ہیں۔ ماضی میں جو کیسز پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے نون لیگ اور نون لیگ کی حکومتوں نے پیپلز پارٹی کے قائدین پر بنائے تھے، وہ کرپشن کے سنگین کیسز اب نہ صرف قوم کے سامنے آنا شروع ہو چکے تھے بلکہ ان پر کارروائیوں کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ اسی خوف سے کچھ سیاسی قائدین ملک سے فرار ہو گئے اور کچھ بیماری کا بہانہ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ان سیاسی بیماروں نے باہر بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو تبرہ بازی کی وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے۔ یہ تھا وہ خوف جس نے ان مختلف نظریات اور مختلف افکار کی حامل سیاسی جماعتوں کو اتحاد کرنے پر مجبور کر دیا اور پی ڈی ایم معرض وجود میں آئی۔ کرپشن میں لتھڑے ہوئے ان تمام کرداروں کی امامت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کے حصے میں آئی۔ پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت تو گرا دی اور ملک میں ایک ایسی حکومت بنا لی جو حکومت کم اور مکس چار پارٹی زیادہ نظر آتی ہے۔ جس دن سے یہ حکومت آئی ہے اس دن سے ملک پر نحوست کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، آئے روز کوئی نہ کوئی بری خبر سننے کو ملتی ہے۔ دہشت گردی، معاشی تباہی، سیاسی سرکس، خارجہ محاذ پر ناکامیاں، اندرونی چیلنجوں سے نمٹنے کا فقدان، بیڈ گورننس، ہر شعبہ تنزلی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ لیکن حکومت کی تمام تر توجہ ملک میں لگی ہوئی بلکہ اپنی ہی لگائی ہوئی سیاسی سرکس پر مرکوز ہے۔ عمران خان کا مطالبہ فوری انتخابات کا ہے۔ ایک تو وہ رجیم چینج کو سازش قرار دیتے ہیں، ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کرپشن کیسز میں ملوث جو سیاستدان ضمانتوں پر تھے انہیں اقتدار میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ وہ صرف اپنے کیس ختم کرائیں گے اور ملک کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ان کے خدشات تھے، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ وہ ببانگ دوہل یہ بات کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ان کے خدشات حکومت نے اپنے عمل سے درست ثابت کر دیے۔ نیب قوانین میں اتنے وسیع پیمانے پر ترامیم کر کے نہ صرف حکمرانوں نے اپنے کیس ختم کرائے بلکہ اس ملک میں کرپشن کے راستے کھول دیے۔ کیا یہ ملک و قوم کے ساتھ انصاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے فوری انتخابات کے اپنے مطالبے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی خاطر جو کارڈ کھیلے ان میں ایک تو کارڈ تھا قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفوں کا اعلان اور دوسرا صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان۔ جہاں تک قومی اسمبلی سے استعفوں کی بات ہے تو آپ بھی جانتے ہیں پی ٹی آئی اراکین نے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر اپنے استعفوں کا اعلان کر دیا تھا اور ان کے استعفے اس وقت کے اسپیکر نے منظور بھی کر لیے تھے۔ لیکن رجیم چینج کے بعد جب قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف بنے تو انہوں نے یہ مدعا دوبارہ اٹھایا اور کہا کہ پی ٹی آئی اراکین کے استعفے منظور نہیں ہوئے اور انہوں نے تاخیری حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ وہ آج بھی اس بات پر مصر ہیں کہ پی ٹی آئی اراکین ایک ایک کر کے ذاتی حیثیت میں میرے پاس آئیں اور اپنے استعفوں کی تصدیق یا تردید کریں، جبکہ اسی اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے 28 جولائی کو پی ٹی آئی کے 11 اراکین کے استعفے منظور کیے اور نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا، جن پر ضمنی الیکشن بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اب حکم دیا گیا ہے کہ استعفوں کی منظوری کے لیے پی ٹی آئی اراکین ذاتی طور پر ان کے روبرو پیش ہوں۔ پی ٹی آئی نے 1 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس اقدام کو چیلنج کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے 6 ستمبر کو پی ٹی آئی کی درخواست
مسترد کر دی تھی، جس کے بعد پی ٹی آئی نے اسے مبہم، سرسری اور خلاف قانون قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا تھا، جہاں سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اسپیکر نے پہلے جن 11 اراکین کے استعفے منظور کیے اس میں بھی ان کی بدنیتی شامل تھی، اور آج وہ باقی اراکین کے استعفے منظور نہیں کر رہے بلکہ ذاتی طور پر اراکین کو بلا رہے ہیں، اس میں بھی ان کی بدنیتی ہی نظر آ رہی ہے۔ پہلے 11 اراکین کے استعفے اس لیے منظور کیے گئے تھے، انہیں خدشہ تھا کہ کہیں حالات پلٹا نہ کھا جائیں اور کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہ پیش ہو جائے۔ عدم اعتماد کی تحریک کے خطرے کو ٹالنے کے لیے 11 اراکین کے استعفے منظور کیے گئے تھے، اور اب صرف اس لیے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے کہ کہیں قبل از وقت الیکشن کے لیے دباؤ نہ بڑھ جائے۔ ناظرین، آج ایک وفد کی شکل میں پی ٹی آئی اراکین جو ہیں وہ اسد کیسر کی قیادت میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے ملنے گئے، تو انہوں نے اس موقع پر جو بات کہی وہ پی ٹی آئی کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے 1 درجن سے زائد اراکین نے انہیں فون کر کے کہا کہ وہ استعفے نہیں دینا چاہتے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے بعض اراکین کی طرف سے حاضری کی بنیاد پر تنخواہ لینے کا دعویٰ بھی کیا گیا، جس کے بعد وفد کے اراکین ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے اور واپس لوٹ آئے۔ پی ٹی آئی کے قائدین نے اسپیکر کے اس اقدام کو الیکشن سے فرار کا حربہ قرار دیا ہے۔ تاہم اس صورتحال پر عمران خان نے آج پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ اسپیکر کی جانب سے جو دعوے کیے گئے ہیں اس حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا، مختلف آپشن زیر بحث آئیں گے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی حل کرے گی اور پی ٹی آئی بھی اب قانونی راستہ ہی اختیار کرے گی۔ یقیناً وہاں سے پی ٹی آئی کو انصاف بھی مل جائے گا۔ ناظرین، جس طرح اسپیکر قومی اسمبلی نے آج پی ٹی آئی کے وفد کو یہ بات کہہ کر انہیں پریشان کر دیا کہ بہت سے اراکین نے انہیں فون پر کہا کہ وہ استعفے نہیں دینا چاہتے، اسی طرح کی بات پنجاب میں بھی کہی جا رہی ہے۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو فرمائشی آرڈر جاری کیا تھا اس پر بہت سے لیگی اراکین نے بھی شدید اعتراض کیا تھا۔ یہ اراکین اپنی پارٹی قیادت کے سامنے پھٹ پڑے۔ ان کا موقف تھا کہ کمزور قانونی نکات پر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے ان کی اپنی پارٹی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ ادھر گورنر صاحب بھی شدید پریشان ہیں کہ ان سے یہ غلط اقدام کرایا گیا جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، لیکن جن لیگی اراکین نے گورنر پر دباؤ ڈال کر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرایا تھا، آج وہی انہیں تسلیاں بھی دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے۔ حالانکہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے تمام اراکین اس وقت متحد ہو کر چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہیں، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب اسمبلی میں عددی برتری حاصل نہیں ہے۔ پھر بھی اس قسم کے دعوے اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک بار پھر اس ملک میں چھانگا مانگا کی سیاست کا گند ڈالے گی، اراکین کی بولیاں لگیں گی۔ مبینہ طور پر پی ٹی آئی اراکین کو فون کالز آ رہی ہیں، انہیں لالچ بھی دیے جا رہے ہیں، انہیں آئندہ الیکشن کے لیے ٹکٹوں کی آفر بھی دی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت عمران خان کا طوطی بول رہا ہے۔ توشہ خانہ، آڈیو لیکس، کردار کشی، کوئی حربہ ان کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکا۔ ایسی صورتحال میں کون بیوقوف ایک مقبول پارٹی کو چھوڑ کر ان جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو خود الیکشن سے بھاگ رہی ہیں؟ قومی اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی، پی ٹی آئی کا ایک بھی رکن پی ڈی ایم کی صفوں میں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2022 ہے، بلکہ 2 روز بعد تو کیلنڈر بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتیں اپنی سوچ بدلیں۔ ناظرین، موجودہ سیاسی منظر نامے کو دیکھیں تو اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جس رکن نے کوئی بلنڈر کیا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی سیاسی قبر کھو دے گا۔ ماضی قریب کی مثالیں آپ کے سامنے، جہانگیر ترین گروپ، علیم خان گروپ، آپ دیکھیے کہاں ہیں وہ، ان کا کیا حشر ہوا۔ ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ آج معافی نامے تھامے زمان پارک کے چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اس لیے پی ڈی ایم سرکار کو ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کے پیش نظر مزید سیاسی سرکس لگانے کے بجائے خود باعزت طور پر اقتدار سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اسی میں رہی صحیح عزت بچنے کے امکانات ہیں، ورنہ کوئلوں کی اس دلالی میں منہ کالا کرانے کے سوا ککھ نہیں ملے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔